اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا علیہ۔ لاسٹ حلق میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے حالات کو کور کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتھ کو ہم نے کور کیا لاسٹ حلقے میں، اور اسی سلسلے میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتھ کے وقت ایک آدمی مکے میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھنے لگا، تو لوگوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے ہیں آج رات کو۔ تو وہ عبد المطلب کے گھر گیا، وہاں اللہ کے رسول کو دیکھا، اور دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا، اور اس کے بعد جب ہوش آیا اس کو تو کہنے لگا کہ انتقلت النبوت من ولد اسرائیل، کہ اسرائیل کی اولاد سے اب نبوت جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گئی ہے، موو ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح کے بعض واقعات ہم نے پڑھے، ان میں ایک واقعہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نرس کیا، آپ کو دودھ پلایا ابو لہب کی لونڈی ثوبیہ نے، اور اسی نے دودھ پلایا آپ کے چچا کو بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی نے دودھ پلایا آپ کے کزن حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس سے چند مسائل کا حل ہمیں پتہ چلتا ہے۔ مدنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت حمزہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول اب حضرت حمزہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے بچے یتیم ہو گئے ہیں، تو یتیموں کی ہم سرپرستی کرتے ہیں، لیکن ایک حق یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ حضرت حمزہ کی بیٹی سے شادی کر لیں، اس طرح ان کے گھرانے کو شرف بھی ملے گا اور ایک طریقے سے ان کی مدد بھی ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی میں اس سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ اگر تو صرف وہ میری کزن ہوتی، چچا کی بیٹی ہوتی تو میں شادی کر لیتا، لیکن اس کا باپ تو میرا رضائی بھائی ہے، اور رضائی بھائی کی اولاد ایسی ہوتی ہے جیسے سگے بھائی کی اولاد، جیسے اپنی سگی بھتیجی سے نکاح کرنا حرام ہے، ویسے رضائی بھائی کی بیٹی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ تو یہاں سے ہمیں ایک مسئلہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رضائی بھائی کے بارے میں بھی وہی تمام احکامات ہیں جو سگے بھائی کے بارے میں ہیں۔ اسی طرح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امہات المومنین میں سے ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول سے 2 سوال کیے۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ام حبیبہ کا کافی سارا مدنی زندگی کا زمانہ حبشہ میں گزر گیا، اور وہ غزوہ خندق کے بعد مدینہ آئیں، تو بہت سارے احکامات کے معاملے میں ابھی ان کا لرننگ پروسیس بھی چل رہا تھا۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ میری بہن سے کیوں نہیں شادی کر لیتے؟ ابو سفیان جو کہ مکے کا سردار بن گیا ہے اس وقت، اس کو بھی عزت ملے گی، اس کو بھی تکریم ملے گی، اور ہمارے گھرانے سے آپ کے تعلقات بھی اسٹرانگ ہوں گے۔ جہاں آپ کی اور ازواج مطہرہ ہیں وہاں ایک اور صحیح، اور چونکہ یہ میری بہن ہوگی تو مجھے اس سے موسٹ پرابلی پرابلم بھی زیادہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ام حبیبہ، میری امت پہ حرام کیا گیا ہے کہ 2 بہنوں کو میں ایک گھر میں جمع کروں، ایک ساتھ ایک گھر میں جمع نہیں کر سکتے۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ تیسرا مسئلہ جو یہاں پہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ ام سلمہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ام حبیبہ، اگر وہ لڑکی میری پرورش میں نہ بھی ہوتی تو بھی اس سے نکاح میرے لیے حرام تھا، کیونکہ وہ میری رضائی بھائی کی بیٹی ہے، یعنی کہ اس کا جو شوہر ہے، اس کا جو باپ ہے، وہ اور میں رضائی بھائی ہیں، جو کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو یہ وہ تمام مسائل تھے جو اس ضمن میں آئے، تو میں نے سوچا کہ میں یہاں ذکر کر دوں تاکہ یہ معاملات کی ہم کو پیچھے بیک گراؤنڈ بھی پتہ چل جائے۔ تو رضائی بھائی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے ایک عورت سے دودھ پیا ہو لیکن بائیولوجیکل بردرز نہ ہو۔ تو خیر بہرحال اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اپنے قصے کو لے کر، اپنے سیرت النبی کے واقعات کو لے کر، اور اس میں 2 حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک تو میرا باپ بھی ذبح کیا گیا، مطلب ذبح کرنے کے لیے لے جایا گیا اور ذبح نہ ہوا، اور ایک میرا دادا اسماعیل بھی ذبح کرنے کے لیے لے جایا گیا لیکن ذبح نہ ہوا۔ تو آپ نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک تو ذبیح اللہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ایک میرے ابا عبداللہ ہے۔ اللہ نے دونوں کو نجات دی اور اللہ نے دونوں کے عوض قربانیاں قبول فرمائی۔ دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہی کہ آدم سے لے کے ابراہیم تک اور پھر اس کے بعد میرے ابا عبداللہ تک جہاں جہاں میرا نور نبوت منتقل ہوا، باپ کی پیٹھ سے ماں کے پیٹ میں، تو صرف نکاح کے رشتے سے منتقل ہوا۔ کسی عورت نے کوئی گناہ نہیں کیا، کسی گناہ کے سبب کبھی میرا نور جو ہے وہ منتقل نہیں ہوا، صرف نکاح کے ذریعے منتقل ہوا۔ کہ وہ جو والدین ہوں جنہوں نے اس نور کو منتقل کیا ہو، وہ کافر تو ہو سکتے ہیں، مشرک تو ہو سکتے ہیں، لیکن بدکار نہیں ہو سکتے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا بڑا کلیم اس بات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، توجہ دلاتا ہے ہماری، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرف النسب اور بڑے اعلیٰ نسب کے مالک تھے۔ اور پھر ہم آپ کے آباء و اجداد کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ قصی سے لے کر عبداللہ تک بڑے بڑے لوگ آپ کے خاندان میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے لوگوں کو جوڑا نہ کہ توڑا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیں نہ کہ دشواریاں پیدا کیں۔ تو خیر بہرحال یہ دو باتیں تھیں جو میں نے سوچا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے متعلق ہیں، جو پچھلے درس میں ہم نے ذکر نہیں کی، تو یہاں ان کو ذکر کر دیتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد کے واقعات کی طرف ہم آتے ہیں۔ عربوں میں یہ رواج ہوتا تھا کہ جو لوگ شہر میں رہتے تھے وہ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ دیہات میں جا کر وہ پرورش پاتے، ایک پر افزا مقام میں، ایک اچھے مقام میں، اور وہاں کی عربی زبان بھی اتنی پولوٹڈ نہیں ہوتی تھی جیسا کہ شہر کی ہوتی تھی، کہ شہر میں تو 50,000 جگہوں سے لوگ آ رہے ہیں اور ہر قسم کے الفاظ بولے جا رہے ہیں۔ تو جو گاؤں میں بچے رہتے تھے ان کی زبان بڑی صاف ستھری اور خالص ہوتی تھی، اور پھر پرورش بھی ان کی ایسی ہوتی تھی۔ تو خیر بہرحال اسی سلسلے میں حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہم 10 عورتیں، بنو ثقیف کی 10 عورتیں، اور یہ بنو ثقیف کہاں ہیں؟ یہ طائف کے قریب ہیں۔ تو ہم 10 عورتیں بنو ثقیف کے قبیلے بنی سعد کی، ہم نے یہ کیا کہ چلو مکے چلتے ہیں اور وہاں پر اللہ کے کرم سے کچھ ہو جائے گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر شدید قحط پڑا ہوا تھا اور کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا چلو اس ذریعے کو ٹرائی کرتے ہیں۔ تو یہ 10 عورتیں نکلیں، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں اور میرے شوہر بھی نکلے، اور ہمارے پاس ایک بڑی مریل سی اونٹنی تھی اور ایک بہت ہی مریل سی گدھی تھی۔ میری اونٹنی تو چلتے چلتے بیٹھ جاتی کہ قافلے والوں کو رکنا پڑتا کہ میں ان کو پکڑ سکوں، اور اتنی بری حالت کیونکہ قحط ہے، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، تو جانور بھی کتنا سسٹین کریں گے۔ تو خیر بہرحال وہ تو جلدی جلدی مکے پہنچ گئے اور میں آرام سے آئی کیونکہ میری سواریاں ایسی تھیں۔ تو خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دادا نے پیش کیا ان تمام عورتوں پر بھی، لیکن آپ کو کوئی لے کر نہیں گیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اس کا باپ تو ہے ہی نہیں، وہ تو یتیم ہے۔ اب یتیم کے گھر سے ہمیں کیا ملے گا؟ نہ پیسے مل سکتے ہیں، نہ اچھے کپڑے مل سکتے ہیں، تو ایک یتیم کو لے کر ہم کیا کریں؟ تو اس لیے سب نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ پر بھی بچہ پیش کیا گیا، لیکن آپ نے بھی نہیں لیا، اس چکر میں کہ چلو یار اچھا بھی بچہ جو ہے وہ پیش کیا گیا، بچہ کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہ ملا، تو رات کو آپ اپنے شوہر حرث کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اکیلے واپس جاؤں اور ساری عورتیں بچے لے کر جائیں، تو کیوں نہ ہو میں اسی بچے کو نہ لے لوں جو کہ یتیم ہے، لیکن کم سے کم خالی ہاتھ تو نہ جاؤں،
کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا۔ تو ان کے شوہر نے کہا ٹھیک ہے، اٹس یور کال، گو اینڈ ٹرائی فار اٹ۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں عبد المطلب کے پاس آئی، وہ کعبۃ اللہ میں موجود تھے، اور میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں راضی ہوں اس بات پر کہ آپ کے پوتے کو میں لے جاؤں۔ تو عبد المطلب نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے قبیلے کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا بنی سعد۔ اور تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا حلیمہ۔ کہتے ہیں تمہارا قبیلہ بھی مبارک، تمہارا نام بھی پیارا، یعنی سعد خوشی اور حلیمہ حلم سے نکلا ہے۔ تو عبد المطلب خوش ہوئے اور کہتے ہیں مجھے اپنے بیٹے عبداللہ کے گھر لے گئے۔ میں عبداللہ کے گھر گئی تو وہاں پہ عبد المطلب نے مجھے اس کمرے میں لے گئے جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور کہتی ہیں کہ آپ اتنا ایک ہوتا نا معصومیت سے سو رہے تھے کہ میرا دل نہیں چاہا کہ میں آپ کو اٹھاؤں، اور میں نے بس آپ کے سینہ مبارک پہ ایسے ہاتھ رکھا اور آپ مسکرا دیے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ آپ سے ایک نور نکلا، اور وہ نور نکل کے آسمان کی طرف گیا، اور میں تو کمرے میں موجود تھی لیکن میں اس نور کو دیکھ سکتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو خیر بہرحال انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور اپنے شوہر کے پاس آئیں، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانا جب چاہا تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ سینہ جس کے اندر ایک قطرہ دودھ نہیں آتا تھا اب وہ دودھ سے بھر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف دودھ پیا بلکہ آپ کے رضائی بھائی عبداللہ نے بھی دودھ پیا، جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے تھے آس پاس۔ اور علاوہ ازیں ان کے شوہر حرس کہتے ہیں کہ جب میں اپنی اونٹنی کی طرف آیا اور میں نے اس کا دودھ نکالنے کی کوشش کی تو میں نے کہا چلو اب مکے میں تھوڑا سا چر لیا ہوگا تو شاید تھوڑا بہت دودھ نکل آئے، تو اس کے تو تھن بھرے ہوئے تھے۔ میں نے جو دودھ نکالا تو خیر میں نے بھی پیا، میری بیوی نے بھی پیا، اور اچھا خاصا اس کا دودھ نکلا ہے۔ اور اس کے بعد بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں اپنی گدھی پر سوار ہونے لگی تو میں نے دیکھا کہ گدھی جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے اپنا سر جھکا رہی ہے، کہ گویا معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی تعظیم کر رہی ہے۔ تو خیر میں اس گدھی پر بیٹھی، اونٹنی پر میرے شوہر بیٹھے، اور پھر ہم وہاں سے چلے، اور جب ہم چلنے لگے تو ہماری اونٹنی جو پہلے پیچھے رہ جایا کرتی تھی اب وہ سب سے آگے بڑھنے لگی۔ تو ہم سے بعض قافلے کے لوگ کہنے لگے کہ حلیمہ کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس پر تم بیٹھ کر آئی تھی؟ میں نے کہا اور کیا، نہیں تو کیا میں نے کوئی نئی اونٹنی خریدی ہے مکے آ کے؟ اور وہ اتنی آگے جائے کہ ان کی اونٹنیاں پیچھے رہ جائیں، جو مریل کاہل اونٹنی ہوتی تھی وہ بھاگ رہی ہے۔ تو خیر بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بنی سعد پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 رضائی بہن بھائی تھے، ایک جنہوں نے آپ کے ساتھ مکے میں بھی دودھ پیا جس کا بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، وہ عبداللہ بی بی حلیمہ سعدیہ کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے ہی تھے، دوسری ان کی بیٹی انیسہ جو انس کی تثلیث ہے، اور تیسری ان کی بیٹی خزامہ جو زیادہ شیمہ کے نام سے مشہور ہوئی، جس نے بعد میں وہ اسلام بھی لے کے آئیں 9 ہجری میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو حوازن سے جنگ کی اور انہیں شکست دی تو اس وقت وہ اسلام لائے۔ تو خیر بہرحال یہ آپ کے بہن بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بنو سعد میں پہنچے بی بی حلیمہ سعدیہ کے گھر تو برکات کا نزول اسی وقت سے شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پڑنے سے جو برکات پیدا ہوئے، جو اللہ نے ان کو برکتیں دیں، ان میں سے ایک برکت تو یہ تھی کہ جب یہ بکریاں جایا کرتی حلیمہ سعدیہ کی، چرواہے لے کے جاتے چرانے کے لیے، اور واپس گھر آتی تو ان کے تھن بھرے ہوئے ہوتے، اور باقی لوگوں کی بکریاں ویسے ہی بھوکی آتی تو سب کہتے کہ اللہ کے بندوں اپنے چرواہوں سے کہ تم اپنی بکریاں وہاں چرانے کیوں نہیں لے کے جاتے ہو جہاں حلیمہ اپنی بکریاں لے کے جاتی ہے؟ دیکھو اس کی تو بکریاں دودھ دیتی ہیں، ہماری نہیں دیتی۔
انہیں کیا پتا کہ اصل ریزن پیچھے کیا ہے۔ اسی طرح علماء اپنی کتابوں میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوتے بی بی حلیمہ سعدیہ کے، تو اطراف کے تمام گھروں میں ایک مشک کی سی خوشبو محسوس ہوتی۔ اسی طرح بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روز ایک نور کا نزول ہوتا اور پھر وہ کہیں غائب ہو جاتا، لیکن روز ایک نور سا نزول ہوتا۔ اچھا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور برکت اتنی پھیلی بنو سعد میں کہ یہ عالم ہو گیا کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوتی یا کسی کا کوئی جانور بیمار ہوتا تو وہ خود آپ کے پاس آتا یا جانور اپنا آپ کے پاس لاتا اور آپ کا ہاتھ جو ہے جہاں تکلیف ہوتی وہاں رکھتا اور اللہ کے حکم سے وہ تکلیف دور ہو جاتی۔ صرف ہاتھ رکھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اللہ اکبر کہ اللہ لوگوں کو شفا عطا فرماتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں ابھی نبی بھی نہیں ہوئے، اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا۔ تو بی بی حلیمہ سعدیہ اور آپ کی بہن شیمہ یہ دونوں مل کے آپ کی پرورش فرماتے، اور بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گروتھ ریٹ بہت تیز تھا، یعنی عام بچہ اتنی تیزی سے گرو نہیں کرتا جتنی تیزی سے آپ گرو کرتے تھے۔ ایک عام بچے کے مقابلے میں آپ زیادہ جلدی گرو کرتے تھے۔ یعنی 8 مہینے کی عمر میں وہ کہتی ہیں کہ آپ نے الفاظ پک کرنے شروع کر دیے تھے۔ 8 ماہ کا بچہ کیا ہوتا ہے، 9 ماہ کی عمر میں آپ باضابطہ بولتے، اور 10 ماہ کی عمر میں آپ کا ہینڈ اینڈ برین کوآرڈینیشن کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیر چلاتے۔ یعنی تیر چلانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا کہ ایک ہاتھ سے پکڑو اور دوسرے ہاتھ سے کھینچو اور پھر تیر بھی رکھو۔ تو 10 ماہ کے بچے سے یو کین ناٹ ایکسپیکٹ آل دیز تھنگس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 2 سال کے ہوئے تو آپ اپنے عمر کے بچوں سے بہت زیادہ ذہین باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ کبھی کسی سے نہ لڑتے، آپ ہمیشہ دائیں طرف کو پریفر کرتے، ہر کام دائیں طرف سے کرتے، یہاں تک کہ دودھ بھی دائیں طرف سے پیتے اور بائیں طرف سے دودھ نہ پیتے۔ ہر طرح سے آپ کی آمد سے برکت ہوئی گھر میں، ہر کوئی آپ سے بہت محبت کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر جا کے ایسے بچوں سے کھیلا نہ کرتے تھے، بلکہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وقت گزارا کرتے تھے۔ تو ایک دن بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں پریشان ہوئی کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں۔ تو جب میں گھر سے نکلی اور تھوڑا دور گئی تو میں نے دیکھا کہ آپ سخت دوپہر میں کھڑے ہیں اور شیمہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو میں نے شیمہ سے پوچھا، شیمہ یہ جو ہمارا خرچی جو تمہارا خرچی بھائی ہے، اس کو دھوپ میں لے کے نہ نکلا کرو، اس کا رنگ کالا پڑ جائے گا، یہ تو ہماری امانت ہے، یہ تو امانت ہے ہمارے پاس۔ تو شیمہ کہنے لگی کہ اماں تم فکر نہ کرو، یہ جو ہمارا خرچی بھائی ہے اس کو دھوپ ووپ نہیں لگتی، یہ جب باہر نکلتا ہے اس کے اوپر ایک بادل سایہ کیا رہتا ہے۔ تو بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب میں آپ کو مکے لوٹانے آئی تو یہ بات تو میں نے بھی غور کی کہ جب چلاتی دھوپ ہوتی تو ایک سایہ آپ پر رہتا، اور جب دھوپ کا وقت ختم ہو جاتا تو سایہ بھی ہٹ جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انٹیلیجنس کا ایک واقعہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ ابھی بہت تھوڑی سی عمر کے تھے کہ آپ نے اپنی والدہ یعنی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ اماں یہ میرے بہن بھائی کہاں جاتے ہیں؟ صبح ہوتی ہے چلے جاتے ہیں، شام میں واپس آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اماں میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ ہمارے پاس لائے گئے ہیں تاکہ ہم آپ کی پرورش فرمائیں، نہ کہ ہم آپ سے کام لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ اماں مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میرے بھائی بہن جائیں اور اتنی محنت کریں اور میں گھر میں بیٹھوں۔ ایک 2 سال 2.5 سال 3 سال کے بچے سے آپ یہ بات ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اس طرح کے خیالات رکھتا ہو، اور وہ بھی اس زمانے میں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was the blessed one۔ اور آپ کی زبان کے بارے میں تو حضرت ابو بکر بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی قرشی ہیں اور میں بھی قرشی ہوں۔
آپ کی پرورش بھی عرب میں ہوئی ہے اور میری پرورش بھی عرب میں ہوئی ہے، لیکن کبھی کبھی آپ ایسے ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی ان کو استعمال نہیں کیا ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا کیوں نہ ہو، میں قرشی بھی ہوں اور میری پرورش بنو سعد میں ہوئی ہے۔ یعنی گویا اللہ نے اپنے رسول کے لیے الفاظ کو لپیٹ دیا تھا کہ آپ امی ہونے کے باوجود پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ بڑی بڑی باتیں چھوٹے سے چھوٹے جملوں میں کر دیتے تھے۔ تو خیر بہرحال جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے اور رضاعت کا وقت ختم ہوا تو حلیمہ سعدیہ آپ کو لے آئیں مکہ مکرمہ، لیکن ان کو یہ کھٹکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کی وجہ سے ہمارے گھر کی برکتیں چلی جائیں گی۔ تو انہوں نے بی بی آمنہ سے ریکویسٹ کی کہ دیکھیں مکہ مکرمہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ اللہ کے رسول کو یہ وبا لگ جائے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ان کو تھوڑے عرصے کے لیے اور واپس لے جاؤں۔ تو خیر بہرحال ضد کر آ کے نا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس لے آئے۔ اچھا، واپس آنے کے بعد جو سب سے بڑا اور زیادہ خطرناک جس کو کہتے ہیں واقعہ کہ جس کی وجہ سے بی بی حلیمہ سعدیہ ڈر گئیں، وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گھر کے پیچھے بکریاں چرا رہے تھے کہ اسی اثنا میں آپ کا بھائی جو ہے وہ بھاگتا ہوا آیا اپنے ماں باپ کی طرف، وہ کہنے لگا کہ اماں ہمارے قرشی بھائی کو کوئی لے گیا۔ تو بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں دوڑی، میرے شوہر دوڑے، ہم نے خوب شور شرابہ کرنا شروع کیا کہ میکسیمم لوگوں کو اکٹھا کریں، اور ہم بھاگتے وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ چراگاہ کے اینڈ میں ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا اور اس پہ ایک درخت تھا، تو اس درخت کے ٹہنی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، لیکن ہمیں دیکھ کے مسکرا رہے ہیں کہ چلو اب میرے ماں باپ آ گئے ہیں، اب میں خطرہ نہیں محسوس کر رہا ہوں۔ تو خیر بہرحال جب میں پاس گئی تو میں نے ان کو اپنے گلے سے لگایا اور میں نے کہا کہ بیٹا کیا ہو گیا، کیا بات ہے، آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ تھا کہ میرے پاس دو آدمی آئے اور وہ مجھے اٹھا کر یہاں لے آئے، پھر انہوں نے میرا سینہ مبارک چاک کیا اور میرے دل مبارک سے ایک ٹکڑا نکال کر اس کو کاٹ کر پھینک دیا، پھر اندر سے مجھے سارا معاملہ جو ہے وہ دھویا، سارے آرگنز وغیرہ دھوئے، اور اس کے بعد ان کو واپس لگا کے سیل کر دیا اور چلے گئے۔ تو علماء کا اس میں یہی بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے وہ سیاہ ٹکڑے کا نکالنا وہ جگہ کا نکالنا تھا کہ جہاں شیطان بیٹھ کر وسوسے ڈالتا ہے دل میں۔ حالانکہ اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں وہ وسوسوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن بشر تو ہوتے ہیں۔ شاید یہی سبق ہمیں پڑھانا ہو اللہ نے کہ یہ ہے انسان اور تم ہی میں سے ہے، اس لیے اس کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو انسانوں میں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کو ان سے پاک کیے دیتے ہیں تاکہ تمہارے لیے ایک نشانی بنا دے۔ تو وہ ٹکڑا نکالا انہوں نے اور وہ پھر چلے۔ تو جو لوگ آئے وہاں پر جمع ہوئے، انہوں نے جو ہے بی بی حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے بچے پر کوئی اثر وغیرہ ہو گیا ہے، ایسا کرو ایک فلاں جگہ جاؤ، وہاں پر ایک آدمی بیٹھتا ہے، وہ اثر وغیرہ نکال دیتا ہے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے بیٹے پہ کوئی اثر وثر نہیں ہوا ہے، لیکن ان کے شوہر نے بھی ضد کی اور باقی لوگوں نے بھی ضد کی، تو خیر بہرحال اس کاہن کے پاس چلے گئے۔ اس کاہن نے آپ کو غور سے دیکھا اور کہا کہ لوگوں اس بچے کو قتل کر دو، کیونکہ اگر تم نے اس کو زندہ چھوڑ دیا تو یہ تو تمہارے معبودوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں مجھے تو اتنا غصہ آیا نا کہ میں نے اس سے کہا، اور پھر میں ڈری بھی، تو میں نے اس سے کہا اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تو خود پاگل ہے تو میں کبھی تیرے پاس اپنا بیٹا نہ لاتی، مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ تو خود پاگل ہے، تو کیا کسی کا علاج کرے گا۔ تو وہ کہتی ہیں میں لڑ جھگڑ کے اپنے بیٹے کو لے آئی، لیکن مجھے ایک ڈر سا پیدا ہوا۔ پھر ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ گھر کے باہر بیٹھے تھے کہ وہاں سے چند لوگ گزرے جو اہل کتاب میں سے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کے غور سے دیکھنے لگے، ٹکٹکی باندھ کر آپ کے اعضائے جسم کو دیکھتے اور آپ کو دیکھتے اور آپ کی آنکھ مبارک کو دیکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں نا ایک لال سا رنگ تھا اور وہ پرماننٹلی رہتا تھا، اور ایک تو اس کی وجہ سے وہ ایک ایکچولی نشانی تھی نبوت کی جس کو اہل کتاب جانتے تھے۔
تو انہوں نے جو ہے نا بڑی غور سے دیکھا اور کہنے لگے کہ اس کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ نہیں، اس کی آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہی رہتی ہیں، تھوڑی سی لال لال سی رہتی ہیں۔ اس نے کہا اچھا، تو اس کے ماں کون ہے؟ تو میں نے کہا اس کی ماں میں ہوں۔ تو اس کا باپ تو پھر مر گیا ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، اس کا باپ زندہ ہے، اندر ہے، میرا بے شوہر حارث۔ اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اس کی ماں تو زندہ ہوگی لیکن اس کا باپ کو مر جانا چاہیے۔ اس نے کہا نہیں بھائی، اس کا باپ زندہ ہے، کہو تو میں بلا کے لاتی ہوں۔ کہتے ہیں یہ تمہارا بچہ ہے؟ اس نے کہا اور کس کا بچہ ہے؟ جس کے گھر میں ہے اس کا بچہ ہوگا یا کہ پڑوسی کا بچہ ہوگا؟ تو خیر کہتی ہیں بہرحال میں نے انہیں کسی طرح تسلی دے دلا کے بھگا دیا، لیکن میرے دل میں یہ کھٹکا پیدا ہوا کہ کچھ ہو نہ ہو، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں رہنا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا اور میں مکے کی طرف چل پڑی۔ اور مکے جب میں پہنچی تو میں نے بی بی آمنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو بی بی آمنہ کہنے لگی کہ تم تو اسے ایک بڑی مدت کے لیے لے گئی تھی، اتنی جلدی لا کر چھوڑ رہی ہو حلیمہ؟ تو میں نے کہا جی بی بی آمنہ، اب ماں کو اور بچے کو اتنی دنوں تو الگ نہیں رکھ سکتی نا میں، پھر بچہ تو آپ کا ہی ہے، وہ تو وبا پھیلی ہوئی تھی اس لیے میں لے گئی تھی۔ تو بی بی آمنہ نے کہا حلیمہ سچ سچ بتاؤ ہوا کیا ہے؟ اس نے جی کہا کہ ایسے ہوا اور ایسے ہوا اور ایسے ہوا۔ تو بی بی حلیمہ نے کہا کہ بی بی آمنہ نے کہا کہ حلیمہ کیا تمہیں لگتا ہے میرے بچے پہ جن ہے؟ تو بی بی حلیمہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ واقعات تو بڑے عجیب سے ہیں۔ تو بی بی آمنہ نے کہا کہ ایسے ہو نہیں سکتا حلیمہ، کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو میں نے ہر حسد کرنے والے سے، ہر تکلیف دینے والے سے اللہ کی پناہ مانگی تھی اس بچے کے لیے، تو یہ تو اللہ کی پناہ میں، اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ پھر بی بی آمنہ کے پاس ہی آپ رہے، یہاں تک کہ بی بی آمنہ آپ کو 6 برس کی عمر میں مدینے لے گئیں تاکہ آپ اپنے رشتہ دار بنو نجار سے مل لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں جہاں پھرتے لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی، اور یہود تو وہاں کافی عرصے سے آباد تھے، وہ آ کے آپ کو دیکھتے اور بڑی حیرانی سے دیکھتے، پھر آپ کے باقی معجزات کے آپ پر سایہ ہونا اور یہ تمام چیزیں بھی لوگ دیکھتے، تو بی بی آمنہ کو ایک تشویش ہوئی کہ کہیں یہ میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچائیں، تو وہ جلدی وہاں سے نکل آئیں، اور ساتھ ایمن بھی تھیں۔ اور وہ جب سفر کر رہی تھیں مدینے کی طرف تو ابوا کے مقام پر وہ سخت بیمار ہو گئیں، اور وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کو دفنایا گیا ابوا کے مقام پر۔ یہ مدینے سے مکے آتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے، کچی سڑک ہے، کوئی زیادہ پکی سڑک نہیں ہے ابوا تک جانے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ آف کورس وقت کے ساتھ ساتھ وہ سڑک بہت پکی بھی ہو جائے گی۔ تو خیر بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمن کے ساتھ واپس آ گئے مکہ مکرمہ، اور آپ اب اپنے دادا عبد المطلب کی سرپرستی میں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتے بی بی حلیمہ بی بی ایمن کے ساتھ ہی تھے، کہ وہ بیسکلی اپنے گھر میں رہتے، اور ان کے دادا نے ایمن کو آپ کی گارڈین شپ کے لیے رکھ لیا تھا، کیونکہ وہ عبداللہ کی چھوڑی ہوئی ترکے میں لونڈی بھی تھیں، تو آزاد تو تھی نہیں، غلام تھیں، تو بس وہ ان کا کام یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظر سے اوجھل نہ ہونے دینا، ان کا خیال رکھنا اور تمام معاملات کرنا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے ایمن کے بارے میں کہ یہ میری ماں ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ایک دن مدنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے تھے، تو ایمن نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بھی پانی پلائیے، تو وہاں بی بی عائشہ بھی بیٹھی تھی، کہنے لگی ایمن تمہیں عجیب سا نہیں لگتا کہ تم اللہ کے رسول سے خدمت کراتی ہو؟ تو ایمن کہنے لگیں کہ عائشہ میں نے بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے جبکہ یہ چھوٹے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کہنے لگے ہاں یہ بات تو ٹھیک کرتی ہے عائشہ، اور آپ نے پھر انہیں پانی پیش کیا۔ تو خیر یہ بہرحال وہ واقعات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کی والدہ ماجدہ کے انتقال تک کے واقعات تھے۔ پھر انشاءاللہ آئندہ مجالس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبد المطلب کی کفالت کا زمانہ ذکر کریں گے، پھر ابو طالب کی کفالت کا زمانہ ذکر کریں گے،
وما علينا إلا البلاغ. اللهم صل على سيدنا محمد